یہ بات مجھے ضرور کرنی ہے، کوئی شخص نیک ہو، اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں، گناہ سے بچ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے عملوں پر گھمنڈ نہ کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نیک ہوں، میرے لیے تو جنت ہی جنت ہے۔ نہیں، جنت ملے گی تو اللہ تعالی کے فضل سے ملے گی، اس کے کرم سے ملے گی، ہمارے عمل اس لائق نہیں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی، بندہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کا اعمال نامہ آئے گا سامنے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ فضل کا کیا مطلب؟ یہ تو سیدھا سیدھا حساب ہے، میں نے جب کوئی گناہ نہیں کیا تو جنت تو میری ہی، میں حقدار ہوں اس کا، فضل کا کیا مطلب؟ یہ تو عدل ہے، میں نے گناہ نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، تو مجھے تو جنت ملنی چاہیے۔ حکم ہوگا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اس نے فضل کی بات کو سمجھا نہیں، کہنے لگا یہ تو سیدھا سیدھا حساب ہے، جب میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو مجھے تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، اور یہ عدل ہے، فضل نہیں ہے۔ فرمایا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ پریشان کہ عدل سے دوزخ میں کیوں؟ فرمایا سر سے پاؤں تک اپنا وجود ہی دیکھ، تو بتا تو نے کس نعمت کا حق ادا کیا ہے؟ بال دیے ہیں تجھے، کھال دی ہے، رنگ روپ دیا ہے، صحت دی ہے، ہڈیاں دی ہیں، خون دیا ہے، گوشت دیا ہے، بتا تو نے کس کا حق ادا کیا ہے؟ کوئی ایک نعمت، اس کا بدل تیرے پاس کیا ہے؟ تو عدل کی بات کرتا ہے نا، تو یہ بتا اتنا کچھ دیا، پھر باہر کتنی نعمتیں تھیں، کیا کیا تو نے برتا ہے؟ اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ تو انعام ہے، یہ تو کرم ہے، واقعی میرے پاس بدل میں کوئی چیز نہیں، اگر میں نے فرما برداری کی ہے، نیکی کی ہے، یہ بھی کرم ہے۔ وہ معافی چاہے گا تو عدل نہیں مانگنا ہے، رب سے اس کا اونچی کہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی حضور سب کی بخشش فضل سے ہوگی؟ فرمایا ہاں میری بھی رب کے فضل سے ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بات، حالانکہ ان کی خاطر تو اللہ نے سب کچھ بنایا، اسی لیے بزرگوں نے اس کو سمجھایا کہ وہ عدل کرے گا تو اونچی اونچی شانوں والے بھی کانپیں گے۔ پنجابی کے مشہور صوفی بزرگ کا شعر ہے، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، کمبن کا مطلب کانپنا، تھر تھر کانپیں گے اگر وہ عدل کرے گا تو۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے، فضل کرے تا بخشے جاون، میں جہے منہ کالے۔ اللہ اگر وہ عدل کرے گا تو بڑی بڑی شانوں والے بھی کانپیں گے، اور فضل کرے گا تو ہم جیسے بھی بخشے جائیں گے۔ تو اس کا فضل مانگنا چاہیے۔
اور یہ اتنی پیاری حدیث، حضور فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا فضل مانگتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. تو رب سے رب کا فضل مانگنا چاہیے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ عدل کر. اچھا ہمارا مزاج ہے، ہماری کسی سے انبن ہو جائے نا، بگڑ جائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے اور اس کا حساب کتاب کرے. دوسرے کے لیے فوراً حساب کتاب، اپنے لیے معافی. ہماری اپنی غلطی ہو تو ہم کہتے ہیں معاف کر دیا جائے، دوسرے کی ہو تو کہتے ہیں اس کو پکڑا جائے. یہ ہمارا مزاج ہے. ایمان والا کیا کہتا ہے؟ جو سچا ایمان والا وہ کیا کہتا ہے؟ سب کا بھلا سب کی خیر. شرط ایمان ہے. ہم بے ایمان کے لیے یہ نہیں کہتے، ایمان والے کے لیے کہتے ہیں. گناہ گار ہم سب ہیں تو کیا کہنا ہے؟ سب کا بھلا سب کی. اور دوسروں کی خیر مانگیں گے تو اپنی خیر ہو جائے گی. لیکن ہمارا وہ مزاج نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہ گاروں کے لیے ساری رات سجدے میں، قیام میں، دعا میں روتے ہوئے گزار دیتے، جبکہ وہ معصوم ہیں اور ہم معصوم نہیں ہیں. اور ہم پڑے ٹیلی فون ہاتھ میں اور چیٹنگ میں، باتوں میں، گپوں میں، کھیل میں، ڈراموں میں، فلموں میں، ٹی وی میں اس طرح گزارتے ہیں. ضرورت ہمیں محنت کی ہے اور ہم کرتے نہیں ہیں. سوچنا چاہیے. پتہ نہیں کہاں سے ہم اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں. عقل والوں کا یہ حال. ہمیں ہنسنا زیادہ اچھا لگتا ہے. فرمایا اگر تمہیں آخرت کا صحیح اندازہ ہو جائے تو کبھی نہ ہنسو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین، معصوموں کے سردار، صحابہ کو، اولیاء کو. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا حضرت شیخ سعدی جن کی ربائی پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالی، اتنا روتے تھے ان کے یہ گال گل گئے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھنا پڑتا تھا، اتنا روتے تھے. ہم ہر وقت کھلکھلاتے رہنا، ہنستے رہنا، کبھی مشکل سے آنسو آ جائے تو آ جائے. تو اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہیں، جو ڈرتے نہیں وہ کامیاب نہیں ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، دونوں کا بتا دیا گیا. ان کا ٹھکانہ کیا ہے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے. اب تم نے چننا ہے کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو. یہاں یہ بات پھر ذہن میں رکھ لیں کہ وعدہ ایمان والوں سے ہے، تقوی والوں سے ہے. جو نبی کے خلاف بات کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، سچ نہیں مانتے، ان سے بھلائی کا کوئی وعدہ نہیں. ان کو کیا سنا دیا گیا؟ آگ تیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ. ایمان والوں کا صلہ اور انجام جنت ہے. ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بات آئی ہے تو آپ کو یہاں دو تین باتیں سنا دوں. جنت میں جو جائے گا وہ وہاں جو چاہے گا اس کو ملے گا. کیا ملے گا؟ پھر کہیے. جو چاہے گا. من مانی کا مطلب جو جی میں آئے گا، جو چاہے گا اس کو جنت میں ملے گا. وہاں وہی ہوگا جو چاہیں گے. جس قسم کی نعمتیں، لذتیں مطلوب ہوں گی، لیکن ہر ایک کا ایک درجہ نہیں ہے.
جنت میں 100 درجے ہیں، درجہ بڑھتا جائے گا، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے نا جی، یہ 3rd کلاس، یہ 2nd کلاس، یہ 1st کلاس، اس سے آگے پھر اور ہوتے ہیں۔ آپ نے یہاں بھی فرق دیکھا۔ تو جنت میں 100 درجے ہیں، جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے اس کو 70 حوریں ملیں گی، اور اتنی جگہ اس کی ہوگی، سارا دن ایک درخت کی چھاؤں میں گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ جگہ ختم نہ ہو۔ جو درجہ بڑھے گا تو پھر کتنی نعمتیں ہوں گی۔ ہر بہشتی، ہر جنتی دوسرے جنتی کے برابر نہیں ہوگا درجے میں، لیکن جنت نعمتوں والی جگہ۔ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ جو چاہے گا، یہاں کچھ لوگ اپنی بات کرتے، میں باہر کے ملک میں یہی جنت کی بات کر رہا تھا، اور لوگوں نے اپنی اپنی بات وہاں کہنی شروع کر دی۔ جنت میں کون سی چائے ہوگی؟ یہاں تو چائے کی کمپنیوں کے نام ہے نا، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ دانے دار ہے، یہ پلین ہے، یہ تیز ہے، یہ فلان۔ میں نے کہا جنت میں چائے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میں نے کہا وہاں آگ نہیں ہوگی۔ تم چائے آگ سے پکاتے ہو نا، تو وہاں آگ نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگا پھر من مانی ہمارا تو چائے کے بغیر۔ میں نے کہا وہاں ایسی خواہش ہی نہیں ہوگی، وہاں کسی کو غلط خواہش، اونچی جو بری چیزیں ہیں یا نامناسب، ان کی خواہش دھیان بھی نہیں جائے گا ادھر۔ میں مائک پہ ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ساری باتیں کھل کے، بہت زیادہ کھلے لفظوں میں مناسب بھی نہیں ہوتا۔ وہاں حور و غلمان ہیں، آپ کے لیے وہ نغمے گائیں گے، اللہ کی حمد کے، نبی کی نعت کے۔ یہ دنیا کے گانے نہیں ہوں گے وہاں۔ یہاں جو گانے سنتے ہیں ان کے کانوں میں تو آگ پگھلا کے ڈالی جائے گی۔ وہ خواہش جس کو آپ غلط کہیں، گناہ کی کہیں، ناجائز کہیں، وہ جنتی کے دل میں آئے گی نہیں، اور جو جائز ہوگی وہ اس کو ملے گا، اس کو پوری کی جائے گی۔ اب یہاں صرف جو سمجھانی ہے بات وہ ضروری ہے، مجھے یہ بتائیں، مسجد میں آ کر، پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر، مسجد نبوی جا کر، مکہ مکرمہ حرم میں جا کر، آپ گناہ کا خیال خود سے لاتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھ کے لیے، اللہ کے گھر میں آ جائیں تو آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ تو یہاں گناہ کا خیال آپ لاتے بھی نہیں، حالانکہ کہیں وہ اندر سوچ میں کہیں دبا ہوا ہو تو لاتے بھی نہیں۔ تو جب یہاں کا اتنا اثر ہے، جنت کا کتنا اثر ہوگا؟ تو وہاں دھیان ہی نہیں جائے گا اس طرف، کسی نامناسب بات کی طرف۔ اب کوئی کہے کہ جی سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی، حقہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ اس طرح کی سوچوں والے جو باتیں کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ ادھر تمہارا دھیان بھی۔ ایک بزرگ تھے وہ حقہ پیتے تھے، ایک بزرگ تھے وہ چائے پیتے تھے، تو دونوں اتفاق سے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو چائے والوں نے حقے والوں سے کہا جنت میں کیا کرو گے؟ وہاں تو حقہ نہیں ہوگا۔ ان کا اگر میرا حقہ نہیں ہوگا تو تیری چائے کدھر سے ہوگی؟ وہاں حقہ نہیں ملے گا ان کا، اگر
تو نے وہاں چائے بنائی، جب تو چائے بنائے گا تو میں اسی سے اوقا گرم کر لوں گا۔ کیا مطلب کہ غلط چیز کی خواہش بھی اونچی کہیے نہیں۔